اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستجابات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ کو معاف کر دے تو وہ دوسری بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور آپ کو اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو شفا عطا کرے، اگر آپ لوگ کسی وجہ سے یعنی ویزا کی وجہ سے پریشان ہے کہ ویزا نہیں حاصل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویزا آپ لوگوں کے لیے ویزے کا انتظام فرما دے۔ جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نوکریاں عطا کریں۔ جو لوگ اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اور مناسب رشتوں کے انتظامات فرما دیں، اور جو لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے آپس میں نصیبوں کو ملا دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور سبسکرائب آپشن کے ساتھ ہی جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو بیل آئیکن شو ہوگا، اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے۔ یقین کیجئے کہ لائک کرنے سے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے پیسے خرچ ہوں گے۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں اور میری حوصلہ افزائی کیجئے، شکریہ۔ تو ویورز آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک بنا کر لائی ہوں وہ ہے استخارے میں درست بات کا معلوم کرنا۔ اب استخارہ کے اوپر میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ میں نے وہ استخارہ بھی اپلوڈ کیا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ خود بھی وہی استخارہ کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سارے استخارہ کے طریقے اپلوڈ کیے ہیں، اور بہت سارے مجھے تنقیدی میسج بھی آئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تنقید کی کہ آپ یہ بات حدیث سے ثابت کریں کہ یہ استخارہ جو ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتی چلوں کہ جو ایک استخارہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ ہمارے کچھ طریقے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں، اور کچھ طریقے ہمارے علماء کرام کے ہیں۔ تو کوئی بھی استخارہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مطلب جو بے معنی اور بے مقصد میں نے اپلوڈ کیا ہو یا میں نے اپنے پاس سے بنا کر تو آپ لوگوں کو بتایا ہو۔ میں نے بھی کتابوں سے بہت ساری معلومات اور ریسرچ کے بعد ان استخارہ کو آپ تک پہنچایا ہے، اور یہ جتنے بھی میں وظائف اپلوڈ کرتی ہوں کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں ہے جسے میں اپنے آپ سے بنا کر تو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ تمام وظائف قرآن کی صورتوں سے لیے جاتے ہیں اور ان کے ترجمہ وغیرہ کو پڑھ کے اور پھر آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور بکس سے بھی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور تب آپ تک میں پہنچاتی ہوں۔
اور جھوٹ بول کر میں آج تک میں نے کوئی بھی ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کی ہے، اور ایون جو میں نے موکلات والی ویڈیوز اپلوڈ کی اس میں بھی میں نے صاف بتایا ہے کہ وہ میرے عملیات نہیں ہیں، اور میں کوئی بھی غلط بیانی جو ہے میں نے نہیں کی ہوئی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں موجود ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے وہ جو عمل ہے وہ میں نے خود نہیں کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ میں جو عمل میرا نہیں ہے تو وہ میں اپلوڈ کیسے کر سکتی ہوں، تو میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو اچھی طرح سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ استخارے کا جو آج میں طریقہ لے کر آئی ہوں یہ بھی بہت مجرب ہے اور آزمودہ ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے، اور اس سے آپ کو واضح انشاءاللہ تعالی اشارہ بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو کسی بھی کام کے لیے کریں گے، آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، اور یا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کو ہونے سے کیا رزلٹ حاصل ہو سکتا ہے، یہ سارا جو باتیں ہیں یہ آپ اس استخارے کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ اب آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اگر تو آپ عشاء کی نماز جلدی ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو استخارہ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کر لیں، جس وقت آپ سونے لگیں، کیونکہ اس استخارے کو یا کوئی بھی استخارہ کرنا ہو اس کے بعد بولنا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتا اور سو جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ استخارہ آپ تب کریں جس وقت آپ کو لگے کہ اب آپ سونے لگیں، اپنے بستر پہ جانا ہے اور سو جانا ہے، کسی سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ پہلے 2 رکعت استخارہ کی نیت سے نفل ادا کر لیں۔ استخارے کی نیت سے نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14، ٹھیک ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 دونوں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے اور 101 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 101 بار سورہ ملک کی دونوں آیات کو اکٹھا پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنے جا رہے ہیں وہ مقصد اپنا بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کو خواب میں معلوم ہو جائے کہ جو آپ جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر آپ نے سو جانا ہے، اور یہ عمل 1 دن کا ہی ہے، 1 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو 1 دن میں رزلٹ نہیں ملتا تو آپ استخارے کو 3 دن یا پھر زیادہ سے زیادہ 7 دن تک لگاتار کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں واضح معلوم ہو جائے گا کہ آیا یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، یا ہوگا یا نہیں، جو بھی جس طرح سے بھی آپ معلوم کرنا چاہیں، آپ کو یہ عمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور معلوم ہو جائے گا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔
نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، دعا